صورت یہ ہے کہ مشرکین یہ کرتے تھے کہ کسی جانور کو غیر اللہ کے نام زد کرنے سے پہلے اس کا کان کاٹ دیتے یا اس پر کوئی علامت لگا کر اس کو یہ کہتے تھے کہ یہ ہم غیر اللہ کا تقرب حاصل کریں گے، ہم بت کے نام پر کر رہے ہیں۔ اور فرمایا شریعت نے فرمایا کہ یہ جو انہوں نے نیت کی ہے، کان کاٹ کر یہ نیت کی ہے، فرمایا اس نیت کرنے سے وہ جانور اس کی ملک سے نہیں نکلے گا۔ مثلا میں کوئی بکرا رکھتا ہوں، اپنی مثال دیں، میں کوئی بکرا رکھتا ہوں اور میں اس کو کوئی علامت لگا دیتا ہوں، اس پر اس کا کان کاٹ دیتا ہوں، جو علامت لگا دیتا ہوں، اور میں نیت یہ کرتا ہوں کہ یہ بس اب آزاد ہے، میں اس کو جو ہے نا میاں وڈا کے لیے رکھتا ہوں، اپنے میاں وڈا کے لیے، یا میں ولید شاہ کے لیے کسی کا نام لے لوں، اب جو ہے نا میرا یہ فعل حرام ہے، میرا اس طرح کرنا، نیت کرنا حرام ہے۔ اس طرح میری نیت کرنے سے یہ بکرا ان کا نہیں ہوگا جن کے لیے میں کر رہا ہوں، یہ ان کے لیے بالکل نہیں ہوگا، بلکہ یہ بکرا میری ملک میں رہے گا۔ شریعت یہاں میری ملک ختم نہیں کرتی، لہذا اگر میں اس بکرا کو کسی اور کے ہاتھ بیچ دوں تو اس کے لیے خریدنا بھی جائز ہے، میرے لیے بیچنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح میں جو ہے اس بکرا کو پکڑ کر لے جاؤں اور وہاں جو مجاور بیٹھے ہیں ان کو دے دوں، اب مجاور کے لیے جو ہے نا میرا ہدیہ کرنا بھی حلال ہے، کیونکہ یہ میری ملک سے نہیں نکلا۔ اسی طرح مجاور کو لے لیتا ہے، میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو ہے نا میں نے آپ کو دے دیا، اس سے کوئی اور آدمی خرید لیتا ہے، وہ نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ اصل مالک کی ملک سے وہ نہیں نکلا، لہذا وہ اصل مالک کی ملک میں رہے گا۔ یہ فعل حرام ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح جانور کو نشان لگا کر غیر اللہ کے نام زد نہیں کرنا چاہیے، یہ فعل حرام ہے، اس فعل سے اجتناب کرنا چاہیے، اس حرام فعل سے اس آدمی کی ملکیت ختم نہیں ہوگی۔ یہ تیسری صورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر واضح ارشاد فرمایا کہ جو جانور جو ہے نا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، وما اہل به لغیر اللہ، فرمایا یہ جانور تم پر حرام ہے۔ آگے اجتماعی مسئلہ ہے وہ میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ بعض آدمی جو ہے نا وہ جانور ذبح تو نہیں کرتے لیکن غیر اللہ کے نام پر نظر مانتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں دربار پر جا کر مٹھائی تقسیم کروں گا یا وہاں جا کر میں کچھ کھلاؤں گا، تو فرمایا یہ نظر بھی غیر اللہ کی نظر یہ بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ اس لیے میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا کہ اگر ایسی جگہوں پر کوئی چیز تقسیم کی جا رہی ہو تو اس کو نہیں کھانا چاہیے، اس کو لینا بھی نہیں چاہیے، بلکہ ان کو بتانا چاہیے بھائی اللہ کے نام پر کیا کرو، یہ غیر اللہ کے نام پر نہ کیا کرو۔ آج کل تو لوگ پتہ نہیں کیسے جہالت کی وجہ سے لوگوں نے جو ہے نا پتہ نہیں کیا ان کے پیروں اور بڑوں نے پڑھایا ہوا ہے، 3-3 4-4 لاکھ کا جانور لے آتے ہیں اور غیر اللہ کے نام پر اس کو حرام کر کے لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں۔ حیران ہے کہ اگر یہی کسی غریب کو دے دیا جائے، کسی کی بچی کا جہیز بن جائے، غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے اللہ کے نام پر، تو کتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا، لیکن الٹا جو ہے نا وبال بن جاتا ہے، الٹا جو ہے نا قیامت کے دن اس کا پوچھ ہوگی کہ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے اسے کیسے ضائع کر دیا۔ تو لہٰذا یہ بڑے اہم مسائل ہیں، یہ قرآن و سنت کے مسائل ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم بوٹیاں نہیں کھاتے، شولا پی جاتے ہیں تو اسے بھی احتیاط کرنا چاہیے، یعنی کوئی اور مہمان آ جائے تو ہم ساتھ شریک ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایک چیز ہے ہی حرام، اللہ تعالیٰ کے قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ یہ چیز تم پر حرام کر دی ہے، غیر اللہ کا تقرب اس میں شامل ہے، تو حرام چاہے جو ہے نا اب آدمی پیشاب کی یا شروع کی، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اس سے احتیاط ضروری ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ مسئلہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے، عمل کروانا تو نبی کی ذمہ بھی نہیں ہے۔ نبی بھی کسی کو بازو پکڑ کر نہیں کہتے تھے کہ آؤ نماز پڑھ، ہاں یہ کہتے تھے کہ نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو۔ اسی طرح مسئلہ بتانا ذمہ داری ہے، مسئلہ ہم نے بتا دیا، کسی کو ناراضگی ہو تو معذرت کریں گے، لیکن مسئلہ بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ نہیں بتائیں گے تو اللہ ناراض ہوگا، اگر غلط بتائیں گے تو تم تو خوش ہو جاؤ گے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے مسئلہ ہم نے بتا دیا، اگر اللہ کی توفیق عطا فرمائیں گے حق پر عمل کرنے کی۔